أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں۔ جس فیلڈ میں جائیں مذہب کا نام بھی روشن کریں اور انسانیت کا نام بھی روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور نبوت کے بارے میں اور ان کی نمایاں صفت سچائی اور بلند مقام عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے اور ہدایت یافتہ انسان تھے۔ اللہ کی آیات سنتے تھے تو ان کے دل اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 59۔ فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، خلفون کچھ نہ خلف یعنی برے لوگ، ادعاء الصلاۃ انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، وتبعوا الشہوات اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون اور تو ان قریب وہ ملیں گے غیا گمراہی کی سزا کو۔ نیک انبیاء کی صفات بیان کرنے کے بعد اب قرآن پاک ایک تیز موڑ لیتے ہوئے آگے ان نسلوں کا ذکر کر رہا ہے جو ان انبیاء کے بعد آئیں، مگر پہلے آنے والے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر نہ چلیں۔ عربی میں خلفا نیک جانشین کو کہتے ہیں، جبکہ خلفن بگڑے اور ناحلف جانشین کو کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت فرق دونوں کی باریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ نسلیں پچھلوں کی وارث نہ بنی بلکہ صرف نام کی جانشین تھیں۔ ان کی ایک اور برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چھوڑ دیا۔ غور کریں کہ وہ نماز پڑھتے تھے مگر قائم نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، نماز قائم کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا نا، ورنہ تو فرشتے کیا کم تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یعنی نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو اس کی روح، پابندی اور خشوع و خضوع کو ضائع کر دیا ان نسلوں نے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کی اصل حقیقت سے غافل ہو جانا۔ پھر انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اب نماز ضائع کرنے کی جڑ یہاں بیان کی گئی ہے کہ نماز کب ضائع ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی اطاعت پر مقدم رکھتا ہے، یعنی میری خواہش پہلے، اللہ تعالیٰ کی بعد میں، تو سب سے پہلے نماز ہی متاثر ہوتی ہے اس صورت میں، کیونکہ نماز ہی وہ عمل ہے جو انسان کی خواہشات کو لگام دیتا ہے۔ آخر میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ جلد ہی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں انجام کی وعید سنا دی گئی۔ غی ہی کا مطلب ہے ہدایت کی ضد، اور یہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام بھی ہے۔ نماز کی بے حرمتی اور خواہشات کی غلامی کا انجام انتہائی سنگین، اور یہ آیت خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جی کلمہ پڑھا ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، گویا جنتوں کے حقدار تو ہم ہی ہیں نا۔ ایمان کا وارث ہونا کافی نہیں ہے یہ باتیں، جب تک ہم اپنے نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 60 اور 61 پڑھتے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ، مگر جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِکَ تو وہی لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ہر کچھ بھی۔ نیکسٹ آیا ہے جنتی عدنی نلتی وعد الرحمن، ہمیشگی کے بعد میں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دکھائے، انہوں نے باغات کو دیکھا نہیں ہے مطلب، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک یہ ہے اس کا وعدہ اور پورا ہو کر رہنے والا۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا اور ان کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، کچھ نماز ضائع کر دی یعنی کہ لاپرواہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نماز ضائع کرنے والے لوگوں کا انجام بتا دیا نا،
اب اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا پیغام بھی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے رجوع کرتے ہیں، اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو رب کے حضور توبہ کے لیے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر 100 مرتبہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہے۔ اگر فرض کریں انسان کے پاس یہ چوائس نہ ہوتی تو صرف تباہی ہی مقدر ہوتی نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کی دلیل ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی نماز میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہو، خواہشات کا غلام رہا ہو، توبہ کے ذریعے واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص سے توبہ ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، درست عقیدہ اختیار کرنا ہے اور زندگی حد ہونے تک عمل صالح ادا کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں اور واضح طور پر یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہی لوگ جنت میں کسی کمی بیشی اور ناانصافی کے بغیر داخل ہوں گے۔ یعنی جنتی توبہ، ایمان اور عمل کی گنجائش ہوگی نہیں، یعنی جتنی توبہ، ایمان اور عمل کی گنجائش ہوگی اتنا ہی مکمل اجر ملے گا، رتی برابر کمی بیشی نہیں ہوگی، پھر ان پر کسی قسم کا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہے کہ فوراً رحمت کی امید بھی دلاتے ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جو مومن کی صحیح نفسیات ہے کہ نہ اتنا مایوس ہوں اور نہ امید چھوڑیں اور نہ اتنا بے فکر ہو جائیں کہ وہ گناہ کو ہلکا سمجھنے لگیں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہی لوگ جنہوں نے توبہ کی، نیک عمل کیے، ان کی رہائش کے لیے دائمی باغات ہوں گے جن کا اللہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے۔ لفظ عدن کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا، کوئی مستقل ایسی رہائش جو ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ یہ عارضی نعمت نہیں ہے یا کرائے کا گھر نہیں ہے جہاں سے مالک مکان آپ کو نکال دیں گے۔ یہ ہمیشہ کا بسیرا اور غیر فانی جنتوں کا گھر ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے قیام ہوگا۔ وعدہ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دنیا کے کسی ٹھیکیدار یا نمود و نمائش رکھنے والے کسی امیر زادے کا قوم سے وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس رب کا وعدہ ہے جس نے مکمل کائنات بنا کر انسان کے تابع کر دی۔ یہاں رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کا یہ وعدہ محض انصاف کا تقاضا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا مظہر ہے، بالغیب یعنی غیب پر ایمان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے نا، مگر ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، کیونکہ ہر چیز پکار کر اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جنتوں کو بھی تو نہیں دیکھا نا، یعنی کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کے بندوں نے غیب میں رہتے ہوئے بھی اس وعدے پر ایمان لا کر عمل کیا۔ اب یہ دونوں صورتوں میں ایمان بالغیب ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، نیک اعمال اور صبر کا اجر ضرور ملے گا، مگر فی الحال وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 62 اور 63 پڑھتے ہیں، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، فیہا لغون اس میں کوئی لغو بات، الا سلاما سوائے سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا اس میں بکرتم و عشیہ صبح اور شام، تلک الجنت التی یہی وہ جنت ہے جس کا نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے خوشخبریاں ہی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، سامنے ایک واضح تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے باغات میں میرے نیک بندے کسی قسم کی کوئی فضول اور لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ اب یہاں سلام سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں دنیا اور جنت کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ دنیا میں انسان ہر جگہ فضول، بیہودہ، جھوٹی، بے فائدہ باتیں سنتا ہے۔ جنت کی بہت ساری راحتوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ کوئی ایسی گفتگو کان میں نہیں پڑے گی جو دل کو تکلیف دے یا وقت ضائع کرے۔ وہاں صرف سلام اور خیر کی باتیں ہوں گی، فرشتوں کا سلام، جنت کے لوگوں کا آپس میں سلام اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام۔
یہ ماحول کی مکمل پاکیزگی اور سکون کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں صبح شام باقاعدگی سے اور کثرت سے رزق ملے گا۔ دیکھیں جنت میں دن اور رات کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب بھی جو چاہیں ان کے آگے حاضر کیا جائے گا۔ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر وقت میسر رہے گا بغیر محنت کے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جنت ہے جس میں ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو پرہیزگار ہوں گے۔ وراثت تو آپ جانتے ہیں نا، مکمل طور پر کسی کے نام کر دینا ہمیشہ کے لیے۔ یہاں جنتوں کا سودا ہو رہا ہے جس کے ہم وارث بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط کیا رکھی گئی؟ متقی ہونے کی۔ نیک اعمال گویا انسان کو جنت کا مالک بنا دیں گے۔ اب دیکھیں متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں، ان کی خوبی اور کمال کیا ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہوں گے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے وقت گزارا ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا، ضرورت مندوں کی مدد کی ہوگی، حقوق العباد کا خیال رکھا ہوگا، اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔ یہاں نسب، خاندان، رشتہ داری نہ کوئی رشتہ کام آئے گا۔ یہ صرف انسان کے اپنے اعمال ہی ہوں گے جن کو کرنے کے لیے اب دنیا میں وقت ہے، صرف آپ کے پاس۔ اس کے بعد کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اجازت چاہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔